بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین نبینا شفیعنا حبیبنا کریمنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل صد احترام معزز محترم سامعین، ہم سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے ہجرت کا سفر مکمل کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ مدینہ میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ نے باہر دیکھا کہ ایک جگہ پڑی ہے، خالی کچھ جھاڑیاں ہیں وہاں پہ۔ تو آپ نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جگہ مدینہ کے دو یتیم ہیں، سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو بچے ان کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں یہاں مسجد بناؤں۔ اب وہ بچے دوڑتے ہوئے ہیں، ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ جگہ آپ کو دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہم قیمتاً دیں گے، فری میں نہیں دیں گے۔ جی یہ بڑا بہترین حضور نے ہمیں ادب بتایا ہے۔ مسجد کا جو کنسیپٹ ہے نا کہ محکمہ نہر کی جگہ پڑی ہے تو وہاں بھی چھپرا ڈال کے مسجد بنا لی جائے، اور محکمہ ریلوے کی جگہ کے اوپر بھی قبضہ کر لیا جائے، یا لاوارث جگہ کے اوپر بڑی بڑی مساجد بنا کے شان و شوکت کے ساتھ عبادتیں شروع کر دی جائیں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جگہ خریدی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے بنیاد رکھی، اور وہ مسجد صرف مسجد نہیں بلکہ ایک مرکز تھا۔ بیرونی مہمان جتنے آتے تھے وہ وہاں ٹھہرتے تھے، اور وہیں صفہ کا چبوترا تھا جہاں اضیاف الاسلام، اسلام کے مہمان جن کا وہ گھر بار نہیں ہوتا تھا، اسلام قبول کر لیتے تھے، وہاں ان کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ بیت کے سفراء کے ملتے تھے۔ جنگ کی ساری پلاننگ مسجد میں ہوتی تھی، اجتماعی معاملات سارے وہاں ڈسکس ہوتے تھے، حتیٰ کہ کوئی مستحق آ جاتا تھا، اس کی مدد کرنی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کی نوعیت دیکھتے ہوئے اگر اعلان کرنا ہوتا تو آپ اعلان بھی فرما دیتے تھے۔ وہیں پہ مسجد جو تھی، مسجد نبی، وہ ایک مرکز تھی، پارلیمنٹ بھی وہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، لیکن مسجد کی بنیاد رکھ کے اس مسجد کو محلے والوں کے اوپر نہیں چھوڑ دیا کہ وہی تعمیر کرے۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا رہے تھے، تعمیر کے اندر شریک تھے، اور اپنے رب سے دعا کر رہے تھے اللہم لا عیش الا عیشہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ یہ اولین تو وہی لوگ تھے نا، اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ خود بھی پتھر اٹھا کے تعمیر کر رہے تھے، اور مسجد اتنی اونچی تھی کہ مسجد میں کھڑے ہوتا تھا آدمی کو ایسے ہاتھ لگاتا تھا تو ہاتھ چھت کے ساتھ جو ہے وہ لگ جاتا تھا۔ بعد میں مختلف مراحل میں پھر مسجد کی توسیع ہوتی رہی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد ایک سوال ہوا کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کریں تو کیا کریں؟ کیا وہ ان کی مجوسیوں کی طرح یا آتش پرستوں کی طرح کوئی آگ جلائیں یا کوئی گھنٹی بجائیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ سے آپ نے مشورہ مانگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے مختلف مشورے دیے، لیکن آپ نے ابھی تک کوئی فائنل نہیں کیا۔ آپ نے کہا مزید سوچو۔ اسلام کا مزاج باقی دینوں سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام کسی مصنوعی چیز کے اوپر نہیں چلتا، فطرتی چیز۔ آپ نے صحابہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ رات ایک صحابی کو خواب آئی، عبداللہ بن زید عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ، کہ ایک آدمی ہے وہ گھنٹی ناقوس جو ہوتا ہے وہ اٹھا کے گھوم رہا ہے، اور یہ جا کے کہتے ہیں کیا تم بیچو گے؟ اس نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کا ہم نماز کے لیے جب اکٹھے ہوں گے تو پہلے بجا دیا کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وصل بج گئی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے اچھے الفاظ نہ بتاؤں؟ جی
تو عبداللہ بن سعد نے کہا کیوں نہیں آپ بتا دیں. انہوں نے آذان کے کلمات ان صحابی کو سکھا دیے. صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے. حضور نے فرمایا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے. جی اذان کی سنت جاری ہونی تھی, یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے. تمہاری آواز پتلی ہے, تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ان کی آواز بھاری ہے اور اونچی ہے, اور تم آگے آگے پڑھتے جاؤ, پیچھے پیچھے وہ پڑھتے جائیں گے. تو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلی آواز مدینہ کے اندر گونجی تو کچھ اور صحابہ بھی دوڑتے ہوئے آئے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے, کہا یا رسول اللہ یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے, یہ کلمات تو میں نے بھی سنے ہیں. کچھ اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کلمات تو میں نے بھی سنے ہیں. حضور نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے, آج کے بعد نماز کے لیے جب ہم اکٹھے ہوا کریں گے تو انہی کلمات کو ہم پڑھا کریں گے. آج مؤذن کی اذان وہی اذان ہے جو عبداللہ بن زید بن ربیع نے خواب میں دیکھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مہر لگا کے اس کو سنت کا درجہ دے دیا. پھر اسی طرح سے مدینہ پہنچ کے ایک بڑا کام جو انسانی تاریخ میں ایک ہی بار اس طرح ہوا ہے اور بڑے منظم انداز میں ہوا ہے. جو مکہ سے لوگ آئے تھے ٹوٹے پھوٹے تھے, نہ گھر تھا نہ چھپر تھا نہ کاروبار تھا, خالی آتے, حتیٰ کہ کچھ کی فیملیاں بھی باہر آ گئی تھی. جی مدینہ پہنچے تو اب ضرورت تھی, چھت کی ضرورت تھی, مکان کی ضرورت تھی, ٹھہرانے کی ضرورت تھی. مال تو تھا نہیں کہ کوارٹر بنا دیجیے اور لوگوں کو کیمپوں میں ٹھہرا دیا جائے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں صحابہ کو جمع کیا. اس میں انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی, تقریباً 90 افراد تھے. آپ نے فرمایا ہم نے لوگوں کو بسانا ہے, اور مکہ سے آئے مہاجرین مدینہ والے انصار کے بھائی ہیں. جی مواخات مدینہ جس کو کہا جاتا ہے, ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا. جی اور یہاں تک حق دیا کہ اگر کوئی انصاری مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد یہ مہاجر بھائی اس کی وراثت میں بھی شریک ہوگا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ احکامات جو ہیں وہ واپس لے لیے اور کہا کہ وارث صرف وہی ہے جو نسبی رشتہ دار ہیں. پھر اس کے باقاعدہ وراثت کے اصول بتا دیے. تو جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو صحابی ہے سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی تھے, بڑے مالدار تھے مدینہ کے. تو جناب عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں کہ میرا مال بھی حاضر ہے, یہاں تک آفر کی کہ میری 2 بیویاں ہیں, دونوں میں سے کسی کا انتخاب کر لو, میں ایک کو اللہ کی رضا کے لیے فیصلہ دے دوں گا, عدت پوری کرنے کے بعد تم اس کو اپنے نکاح میں لے لو. تو جناب عبد الرحمن بن عوف نے دعا خیر دیتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ بازار کا راستہ دکھا دیں. بنو قینقاع کے بازار کا راستہ دکھا دیا گیا اور جناب عبد الرحمن بن عوف نے تجارت شروع کر دی. اسی طرح سے باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی مختلف انصاریوں کے بھائی بن گئے, ان کے کھیتوں میں جا کے ان کے ساتھ کام کرتے تھے, حالانکہ زمینوں کے مالک نہیں تھے, مل کے کام کرتے تھے اور آمدن جو ہوتی تھی آدھی آدھی کر لیتے تھے. جی اس طرح سے ایک بہترین حل, ہر آدمی کو چھت بھی مل گیا, گھر بھی مل گیا, کاروبار بھی مل گیا. تو یہ مواخات مدینہ ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. انسانی تاریخ میں اس طرح کا کوئی دوسرا بھائی چارہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. پھر اس کے بعد آج کا ہمارا مین موضوع ہے غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ اور سرایہ 2 اصطلاحات جنگ کے لیے تاریخ و سیرت کی کتاب میں آئی ہیں. غزوہ وہ جنگ ہے جس کی کمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور سرایہ وہ جنگ ہے جس کی کمان آپ نے نہیں کی لیکن لشکر آپ نے ترتیب دیا, روانہ آپ نے کیا, امیر جیش آپ نے ہی بنایا. پھر اسلام کا جو کنسیپٹ ہے جنگ کے حوالے سے وہ لوگوں کا خون بہانا نہیں ہے, گردنوں کے ڈھیر لگانا نہیں ہے, مال لوٹنا نہیں ہے, بلکہ اسلام نے ساری جگہ اپنے دفاع کے لیے لی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ کے حالات بڑے عجیب ہو گئے. یہ پورا عرب ایک دم مخالف ہو گیا نا جی, تو خطرہ رہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے کچھ کی ڈیوٹی بھی لگائی کہ آپ راستوں پہ گشت کریں,
اور ایک رات ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاش کوئی یہاں بھی پہرا دیتا. جی اتنے میں تھوڑی دیر بعد بیر گلی میں نا ہتھیاروں کی جھنکار سنائی دی. حضور نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں سعد بن وقاص ہوں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. کیوں؟ کہا یا رسول اللہ حالات اس طرح کے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے حجرے کی اور آپ کے گھر کی سیکورٹی کروں. جی کچھ دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور آپ نے فرمایا میری سیکورٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ملی ہوئی ہے. لیکن آپ نے راستوں کا جو گشت تھا وہ بڑھائے رکھا. مدینہ کے مختلف قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کر لیے، بالخصوص وہ قبائل جو مدینہ سے مکہ کے راستے پہ آدھے راستے تک جتنے قبائل دائیں بائیں تھے آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے. بیمی تعاون، تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے گی تو آپ کو بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو گئے. اسی طرح آپ نے اپنے دفاع کے اندر ایک یہ اصول رکھا تھا کہ جب کبھی بھی ہم کسی کے اوپر جنگ کے لیے جائیں گے تو رات کی تاریکی میں حملہ نہیں کریں گے. یہاں تو دنیا کے جو امام بنے ہوئے اس وقت رات کو اڑاتے ہیں سوئے ہوئے لوگوں کو. آپ نے فرمایا کھیتیاں نہیں اجاڑنی، فصلیں نہیں کاٹنی، مکان نہیں گرانے، یہ جنگی اصول تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ان کو دعوت دینی ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو جنگ نہیں کرنی، بڑی طاقتور کیوں نہ ہو. جی ان کو بھی یقین ہو جاتا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہماری عزت بچ جائے گی، مال بچ جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہوئی تھی. پھر آپ نے یہ ہدایت فرمائی ہوئی تھی این جنگ میں بھی آمنا سامنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دعوت ہو. اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو جنگ نہیں کرنی، اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں اور ہتھیار اٹھا لیتے ہیں نہیں رکھتے تو آپ نے فرمایا اغزو بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے پھر کود پڑو، لڑو صرف اسی سے. قاتلوا من کفر باللہ، جو اللہ کے کلمے کا انکار کرتا ہے. ولا تقتلوا ولیدا ولا تقتلوا شیوخا ولا تقتلوا نساء، کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی معذور اپاہج اور بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا. یہ حضور کے جنگی اصول رہے. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 84 جنگیں ہوئی ہیں. 84 یہ تھوڑی تو نہیں ہے، ساری خونی نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ بڑے مارکے ہیں نا، لاشوں کے ڈھیر ہونے چاہیے تھے. آپ کے لیے خون مباح تھا، جائز تھا بہانا، لیکن 84 جنگوں میں دونوں طرف سے 1000 کے قریب افراد جو ہیں وہ کام آئے ہیں. اتنی بڑی جنگوں میں تو لاکھوں لوگ کام آنے چاہیے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگوں کے اندر سب سے پہلے ہر جنگ کے لیے پوری پالیسی تیار کی ہے. جنگ بدر سب سے بڑی جنگ گنی جاتی ہے، لیکن جنگ بدر سے پہلے 7 چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے ہیں مختلف راستوں میں گشت کے دوران. آپ نے گشت بڑھایا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو، قریش مکہ کا ایک بڑا قافلہ آ رہا تھا شام سے مکہ کے لیے تجارتی سامان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی خبر کے لیے بھیجا کہ موقع بڑا مناسب ہے، کم از کم آپ تو بٹھا دیں گے نا کہ لوگ جاگتے رہتے ہیں، بیدار ہیں، کمزور نہیں ہیں. بڑی بر وقت آپ پلانے کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی گئی یا رسول اللہ قافلہ جو ہے اس میں تقریباً 1000 اونٹ ہے، 1000 اونٹ ہے جس کے اوپر سامان لدا ہوا ہے، اور تقریباً 40,000 اشرفیوں کی مالیت کا سامان ہے جس کا سونے کے حساب سے 2 کلو سونا اور 63 گرام 200 کلو سونا بنتا ہے اور 63 گرام سونا اتنی مالیت کا سامان ہے اور صرف 40 افراد ہیں اس کے ساتھ حفاظت پہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موقع ہے دھاک بٹھانے کا. جی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اکیلے تو نہیں کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے. آپ نے صحابہ کو جمع کیا، مشورہ کیا. جی سیدنا ابوبکر صدیق اٹھے، انہوں نے کلمہ خیر کہا. جناب عمر اٹھے، انہوں نے بھی بڑا کلمہ خیر کہا. کچھ اور مہاجرین صحابہ اٹھے، انہوں نے بڑا کلمہ خیر کہا. حضور نے ان کو داد دی، لیکن آپ نے پھر کہا لوگوں کو یہ مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. سعد بن معاذ جن کا ذکر ہم نے کل بھی پڑھا، مدینہ کے سردار تھے، انصار سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ شاید روی سخن آپ کا ہماری طرف ہے،
آپ نے فرمایا ہاں، ظاہر ہے جب تک انصار کی رہنی معلوم ہوتی تب تک ہم وہاں جنگ چھیڑ سکتے ہیں. جی انہوں نے بڑے پیارے الفاظ کہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ لقد آمنا بکا وصدقنا بکا وآہدنا بکا لما اردت یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، آپ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، جہاں آپ کا ارادہ ہے جس طرف نکلنے کا جنگ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون. آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے. ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ ہمیں آرڈر کریں گے، ہم سمندر کے اندر اتر جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا اور ہم جنگ کا جوہر جانتے ہیں کس طرح جنگ لڑتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی کہا نکلو، چلو چلو نکلنا چاہیے. جی فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے اب نکلنا ہے. اب دو آپشن تھے، ایک طرف قریش کا تجارتی قافلہ تھا اور دوسری طرف ابو سفیان نے جب خطرات محسوس کیے وہ اس تجارتی قافلے کی کمان کر رہے تھے. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک تیز جاسوس دوڑایا، جی دمدما ان کا نام تھا، اور اس کو کچھ پیسے دے کے دوڑایا کہ جا کے مکہ میں نا ان کو بتاؤ کہ اپنا قافلہ بچاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ تیزی سے گیا اور اس نے عرب کے معروف قاعدے کے مطابق اونٹ کے جو کان تھے وہ چیر ڈالے، کجاوا اس کا الٹا کر دیا اور ہانپتے ہوئے اور ایک خوفزدہ آواز کے ساتھ داخل ہوا اور کہنے لگا قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے لگ گئے ہیں اور مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی بچ گیا ہے. قافلہ بچانا ہے تو نکلو. بڑی بھئی تیاری شروع ہو گئی اور تیاری میں ہر گھر شریک ہوا. جو خود نہیں جا سکتا تھا اس نے اپنی جگہ پہ بندہ بھیجا. ابو لہب نہیں گیا، اس نے اپنی جگہ پہ بندہ بھیجا، مال بھی دیا، پیسے بھی دیے، اور تقریباً 1300 افراد تیار ہوئے. 1300 نہیں بلکہ 1300 افراد تیار ہوئے. 1300 افراد تیار ہوئے اور راستے میں ان کو اطلاع ملی کہ قافلہ خیر و عافیت کے ساتھ واپس تجارتی آ رہے ہیں، لہٰذا جنگ نہیں کرنی چاہیے. قبیلہ بنو زورہ کے جو لوگ تھے وہ صرف اس لیے آئے تھے کہ ہم قافلہ بچائیں گے، ہم لڑیں گے نہیں. تو انہوں نے ابو جہل کو کہا کہ یار ہم لڑنے کے لیے تو آئے نہیں، قافلہ بچ گیا ہے، ہم واپس جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں. تو ان کے 300 افراد واپس چلے گئے اور 1000 بندہ رہ گیا، اور ان کے پاس جو ہے تقریباً 90 گھوڑے تھے جی، اور زیرہ پوش 60 کے قریب آدمی تھے. مسلمانوں کی جو مجموعی تعداد تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی تقریباً 313 یا 314 یا 317، یعنی 300 سے زائد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے قافلے میں اور 6 زریں پہننے والے لوگ تھے. ایک روایت میں صرف 3 تھے. 70 اونٹ تھے اور ان کے پاس تو 1000 اونٹ تھے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے اپنے قافلے کو نکلے، بدر کی طرف روانہ ہوئے. تقریباً 3 دن لگ گئے وہاں پہنچے. راستے میں آپ ہدایات بھی دیتے جا رہے تھے، سمجھاتے بھی جا رہے تھے جی، اور ساتھ آپ نے اپنے دفاع کے لیے بڑا مضبوط جاسوسی کا انتظام بھی کیا ہوا تھا جی. ایسا صرف دعاؤں کے اوپر نہیں لگ جانا چاہیے، آپ نے سارے وسائل کو تحرک دینا چاہیے جی. اللہ کی نصرت تو ساتھ ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں تو آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیا گیا، اس کے نیچے آپ بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ایک جگہ آپ کے ہاتھ میں آسا تھا، ایسے گاڑ دیا. ایک صحابی آگے بڑھے، نے کہا یا رسول اللہ کیا یہاں ہم نے ڈیرا لگانا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، کیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر تو اللہ کا حکم ہے پھر تو میں آپ کو نہیں کہتا کہ آگے چلے، اگر آپ کا فیصلہ ہے پھر بھی میری ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ویسے ہی آسا گاڑا ہے تو میں پھر رہ دے سکتا ہوں. حضور نے فرمایا اللہ کا حکم بھی نہیں ہے یہاں پہ رکنے کا، نہ میرا فیصلہ ہے یہاں پہ خیمہ لگانے کا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کچی جگہ ہے، بدر کے کنویں آگے ہیں، پتھریلی جگہ ہے، بارش ہو جاتی ہے تو پانی بہ کے یہاں جائے گا، دلدل بن جائے گی، پھنس جائیں گے ہم. آپ تھوڑا آگے چلیں، ایک تو پانی کے اوپر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، دوسرا پکی جگہ پہ ہم ہوں گے اور وہ اونچائی پہ ہے، یہ ڈھلوان پہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داد دی اور اپنا آسا مبارک اٹھا لیا.
آگے چلیں گے اور وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. قریش کا جو قافلہ تھا وہ دوسری طرف کونے پہ وہ بھی پہنچ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہرے دار دائیں بائیں چھوڑے ہوئے تھے انہوں نے قریش کے 2 آدمیوں کو جو ان کنووں پہ پانی بھر رہے تھے نا وہاں سے پکڑ لیا. ان سے پوچھا کون؟ انہوں نے بتایا کہ ہم قریش کے لیے پانی بھرنے آئے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ بتاؤ کتنے آدمی ہیں، تم کون ہو؟ مار بھی رہے تھے، حضور نے بات پڑھ رہے تھے. آپ نے سلام کر آپ نے کہا تم چھوڑ دو میرے پاس آؤ. آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم قریش کے آدمی پانی بھرنے ہیں. حضور نے فرمایا سچ کہہ رہے ہیں. آپ نے پوچھا کتنے آدمی ہیں؟ کہا ہمیں تعداد کا تو نہیں پتا، ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. حضور نے فرمایا تقریباً 900 اور 1000 کے درمیان لوگ ہیں. آپ نے اندازہ لگا لیا، ان کو چھوڑ دیا، جانے دیا. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری پلاننگ کی اور پلاننگ کی. 17 رمضان تھی، جمعہ کا دن تھا. رات ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حضور گزاری. صحابہ کو ہدایت کر دی کہ آپ اطمینان کے ساتھ رہیں، اطمینان کے ساتھ سوئیں. میں دشمن کی قتل گاہوں کو بھی دیکھ چکا ہوں. یعنی یہ بڑی تسلی دی نا آپ نے. صحابہ اطمینان کے ساتھ سوئے. رات آپ دعا میں لگ گئے. اب سوال یہ ہے، یہ دعا آپ نے مسجد نبوی میں نہیں کی، یہ دعا راستے میں نہیں کی. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وزیر اعظم صاحب یہ دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ناچنا بھی شروع ہو جاتے ہیں. جی حضور نے یہ دعا میدان بدر کے اندر کیوں کی ہے؟ نستعین مدد کب آتی ہے؟ پہلے اپنے آپ کو مقام عبادت پہ کھڑا کرو. مقام عبادت سے آدمی کوسوں دور ہو، اس نظریے اور فکر سے پیچھے ہٹا ہوا ہو، اور بے حیائی اور واہیات اور لغویات بندے کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوں. اللہ اس کی مدد کبھی بھی نہیں کرتے، وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ذلیل ہو جاتے ہیں. حضور نے وہاں میدان میں پہنچ کے مقام عبادت پہ آپ نے آپ کو کھڑا کیا ہے، پھر آپ نے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں. جی دعا کر رہے تھے. آپ کی چادر مبارک ایسے کندھوں کے اوپر تھی. جناب بکر صدیق ساتھ کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھی آنسوں سے تر ہو رہی تھی. اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. جی انشدد نصرک و وعدک، اے اللہ وہ تیری مدد پوری ہونی چاہیے اور تیرا وعدہ بھی پورا ہونا چاہیے. صاحب کا یا اللہ میں تو اپنی پوری محنت لا کے رکھ دی ہے. جی یہ تھوڑے ہیں، مٹھی بھر ہیں. اگر یہ آج کام آ جاتے ہیں تو قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اگر آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، یہ ننگے ہیں، بھوکے ہیں، ان کو تو نے لباس بھی دینا ہے اور کھانا بھی دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنسو بارک بتا رہے تھے. آپ کی چادر بارک گرتی، جناب بکر صدیق کو اوپر رکھتے. اتنے میں جناب بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ بس کریں، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے. حضور نے دعا مکمل کی اور دور سے مٹی اٹھتی ہوئی نظر آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جبرائیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نازل ہو چکی. جی تھوڑی دیر بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فرشتوں کی دوسری جماعت بھی نازل ہو چکی. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جی فرشتے آج بھی موجود ہیں، جبرائیل آج بھی موجود ہے، وہ رب آج بھی دیکھ رہا ہے. وہ ایمان پیدا ہوگا تو فرشتے آئیں گے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ایک دفعہ نہیں، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ بڑے گروہ کے اوپر غالب ہوا ہے. ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ایمان لولا لگڑا ہو، ایمان دھکے کھا رہا ہو، ایمان سجدے کر رہا ہو، ایمان وظیفوں کے پیچھے پڑا ہوا ہو، اللہ کی نصرت کے اوپر یقین ہی نہ ہو، ایمان حرم پاک میں کھڑے آدمی کو کہہ رہا ہو کہ فلاں جگہ پہ جا کے بکرا ذبح کرو اور دیکھ چڑھا دو تب مجھے نجات ملتی ہے، تو کب اس کو اپنے گھر کے اندر سکون ملے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سیرت جگاتی ہے، یہ بیدار کرتی ہے، امامت کے لیے اٹھاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے بے خوف جی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ قوت بندے کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچ گئے. ادھر سے وہ بھی آ گئے اگلے دن. جی تو پہلے 1 بائی 1 کا موقع، ایک ایک نے نکلنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جناب حمزہ کو بھیجا. سیدنا حمزہ گئے اور ادھر سے بھی ایک آدمی آیا. دونوں کا تعارف ہوا.
اور وہ جو آدمی تھا ان کا وہ بڑا اڑیل تھا، وہ قسم اٹھا لیتا تھا اور پھر اڑ جاتا تھا جی. تو جناب حمزہ سے اس نے قسم اٹھائی کہ میں تمہارے حوض سے پانی لے کے لوں گا، مجھے اللہ کی قسم. وہ جا رہا تھا، مقابلہ ہوا، انہوں نے وار کیا اور اس کی پنڈلی جا کے کٹ گئی، لیکن اڑیل تھا، آگے گھسٹ کے جانے لگا. جناب حمزہ نے دوسرا وار کیا تو حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا. اب ان کی تو ہلچل مچ گئی، بھئی یہ کون ہے بھئی جو کئی مطلب پچھلے کئی دنوں سے اور مہینوں سے بھوکے ہیں، چھت ان کے پاس نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اور اتنی بڑی جرات اور دلیری کر رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے 3 آدمی بھیجے اور انہوں نے جا کے اپنا تعارف کروایا. طلحہ بن عبداللہ تھے، سعید بن زید تھے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے جب جا کے تعارف کروایا نا تو قریش نے کہا ہماری تمہارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری تو لڑائی اپنے بندوں سے ہے، قریش کے لوگ آنے چاہیے، تمہارے سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. مدینہ والوں سے تو ویسے بھی نہیں لڑتے تھے کہ ہماری تجارتی شاہراہ یہاں سے ہے تو یہ تو ہمیں یہاں سٹے کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کھجوری لیتے ہیں، ہماری تو جان نکل جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا دیا. آپ نے فرمایا عبید اللہ بن حارث کو، عبید اللہ اٹھو، علی اٹھو، حمزہ اٹھو، جاؤ ان کا مقابلہ کرو. اور انہوں نے بھی اپنے سردار بھیجے، عتبہ کو بھیجا، شیبہ کو بھیجا، ولید بن عتبہ کو بھیجا. یہ بڑے سردار اور جنگجو تھے جی. سیدنا عبید اللہ بن حارث جو تھے نا یہ بڑی عمر کے تھے، ان کا جو شکار تھا وہ تھوڑا ماٹھا رہا اور دوسرے دونوں مجاہدوں نے پہلے ہی وار میں اپنے شکار کو ڈھیر کر دیا اور وہاں سے فارغ ہو کے جناب عبید اللہ کی طرف گئے اور ان کے شکار کو بھی ڈھیر کیا. وہ اپنے شکار کو گرا تو چکے تھے لیکن ابھی مقابلہ جاری تھا تو سامنے والی فوج میں تو بھگدڑ مچ گئی. بھائی کیا ہو گیا؟ ابو جہل نے اعلان کیا یک بار کی ایک بندے کی طرف حملہ کرو. اور ادھر کمان کون کر رہا تھا؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو قربانیاں دی تھیں ان قربانیوں کے پیچھے ایک شاندار قیادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب قید ساتھ ہو میدان میں جی لڑ رہا، اس نے بھی ہتھیار اٹھایا ہوا تو کارکن بھاگتا ہے جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا پھر پورا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اٹھو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمانوں جتنی ہے. ایک صحابی تھے عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں پھینکی اور ساتھ کا قال بہ بہ واجبہ، اتنی بڑی جنت. حضور نے فرمایا عمیر کس بات پہ واجبہ کہہ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں ان کے اندر شامل ہو جاؤں. حضور نے فرمایا انک من اہلھا، تو ان کے اندر شامل ہو گئے. پھر بڑی دلیری کے ساتھ لڑے، اس جنگ کے اندر شہید بھی ہو گئے. تو جب یہ مارکا اس طرح سے آگے بڑھا تو ظاہر ان کو تو سمجھنے کا موقع نہیں ملا. ادھر اللہ کی نصرت تھی. سیدھا عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں وہ ان کی طرف سے آئے ہوئے تھے. ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کا بھی اظہار نہیں کیا ہوا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی ابھی ادھر ہی رہنا ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. وہ آئے ہوئے تھے تو وہ گرفتار ہوئے نا تو وہ کہتے ہیں مجھے گرفتار کرنے والے جو لوگ تھے وہ آپ میں سے جو نظر نہیں آ رہے جی. وہ تو بڑے قدآور تھے، طاقتور تھے، ہاتھ پکڑتے تھے اور چھڑانے کی ہمت نہیں آپ میں ہوتی تھی. فرشتے تھے نا جی. تو انہوں نے آپ رپورٹ دی، بھاگدڑ مچ گئی جی. دشمن میں 70 آدمی ان کے قتل ہو گئے، 70 گرفتار کر لیے گئے. بہت سارا مال غنیمت ہاتھ میں آیا اور پورے عرب میں دھاک بیٹھ گئی کہ ایمان والوں کو چھیڑنا اور ان سے جنگ لڑنا معمولی بات نہیں ہے جی. اسلام اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پہ باہر نہ نکلتے جی تو پورے عرب میں شیر ہو جانا تھا نا جی. بچے نے آ کے مدینہ کے اوپر پتھر مارنے تھے جی، صحابہ کو مذاق کرنا تھا. تو آپ نے بڑا مناسب موقع دیکھا کہ یہ موقع ہے کھڑا ہونے کا اور سٹینڈ لینے کا. اگر اب نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر کبھی بھی کھڑا نہیں ہوں گے. دشمن ہماری طرف آ رہا ہے. حالانکہ ابو جہل جب آ رہا تھا نا تو راستے میں اخنس بن شریک اس کا ایک بڑا قریبی دوست تھا. اس نے منع کیا، اس نے کہا یار ہم تو قافلہ بچانے نکلے تھے، قافلہ نکل گیا، ہمیں کیا ضرورت ہے لڑنے کی جی. اسی طرح سے کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے بھی منع کیا کہ یار ہمارے ہی لوگ ہیں جو وہاں پہنچے ہیں، اگر ان کو عرب کے دوسرے لوگ مارتے ہیں اور تمہارا وہ کام ہو جاتا ہے جس کے لیے تم نکلے ہو تو تمہیں اپنی قوت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی واپس نکلا مجھے لڑا ہوا تھا اور رات جب بدر کے میدان میں صبح لڑائی ہونی تھی تو اس کا وہی دوست اس کے پاس گیا.
اس نے کہا تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جنگ لڑنی ہے، یہاں تک ہم پہنچ بھی گئے ہیں، مجھے ان کے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح، جو کچھ تم زبان سے کہہ رہے ہو کیا ایسے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہیں، امانت دار ہیں، تکڑے ہیں، ایسا کوئی شہری ہمارے میں نہیں ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہا تم کیوں پھر مخالفت کر رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے بنی ہاشم نے حاجیوں کی خدمت کی ہے تو ہم نے بھی کی ہے، بنی ہاشم نے جنگیں لڑی ہیں تو ہم نے بھی لڑی ہیں، بنی ہاشم نے لوگوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم نے بھی کھلائے ہیں، مقابلہ کیا ہے ہم نے۔ اب بنی ہاشم کہہ رہے ہیں ہمارے میں نبی آ گیا ہے تو اس میں ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ جی ساتھ اس نے یہ دعا کی اے اللہ ہم دونوں میں سے، دونوں فریقین میں سے جو حق پہ اس کی مدد کرنا، تو اللہ نے حق والوں کی مدد کی۔ جی ابو جہل بھی قتل ہو گیا اور تقریباً 24 بڑے سردار ان کے قتل ہوئے، 24 بڑے سردار۔ جی ابو سفیان کہیں کسی طریقے سے بھاگ کے بچ نکلا، اور اسی کے ساتھ ہی پھر جو تھے ابو لہب وہاں تھا، اور یہ لوٹا پھوٹا جو ان کا کچھ لوگ بچے تھے وہ واپس چلے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، اور پورے عرب کے اندر اور مدینہ کے اطراف کے اندر اسلام والوں کی خوب حوصلہ افزائی ہوئی، عزت ملی، مبارکباد ملی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو اور اسی طرح زید بن حارثہ کو فوراً مدینہ بھیجا کہ جا کے خبر دو کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ مدینہ میں اس وقت منافق تھے، بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضور کی اونٹھی دیکھی نا، آپ نے علامت کے طور پہ اپنی اونٹھی بھیجی تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے۔ انہوں نے کہا دیکھو نعوذ باللہ محمد قتل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی انہوں نے اپنے غلام کو اونٹ لیے، وہ بھاگ کے یہاں آ گئے جان بچانے۔ اتنے میں عبداللہ بن رواحہ دوسری طرف سے ہے، انہوں نے کہا یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو عزت دی ہے۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس مارکے میں نہیں تھے، وہ وہیں تھے، سیدہ رقیہ بیمار تھی، اور جب یہ خبر پہنچی تو جناب عثمان سیدہ رقیہ کی تدفین سے فارغ ہو رہے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، لیکن آپ 3 دن تک وہ وہاں، آپ کا معمول تھا جہاں بھی جنگ لڑتے تھے 3 دن تک وہاں رہتے ہیں، 3 دن تک آپ وہاں رہے، اور تیسرے دن آپ جب کوچ کرنے لگے تو وہ جو سرداروں کی لاشیں تھیں ان کو گھسیٹ کر بدن کے جو اندھے کنویں تھے ان کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے وہاں آئے، آپ نے کہا جی ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ پھر آپ نے ہر ایک کا نام لے کے کہا بیر والوں نے میری تصدیق کی ہے، تم میرے بھائی بنتے، تم نے مجھے جھٹلایا ہے، تم نے میرے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، آج اپنا حشر دیکھ لیے۔ جناب عمر آگے بڑھ کہا یا رسول اللہ کن کو کہہ رہے ہیں، وہ تو مر کب گئے؟ حضور نے فرمایا اس وقت وہ آپ سے زیادہ سن رہے ہیں یا ان کو سنائی دیا جا رہا ہے؟ جی ہر ایک کو مخاطب کر کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت، جنگ میں جو مال ملا تھا وہ لیا اور ساتھ آپ آئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو قتل کروایا، 2 آدمیوں کو قتل کروایا۔ یہ وہ 2 آدمی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، صرف جو ہے وہ جنگ کے نہیں آتے بلکہ جنگی مجرم بھی تھے، جنگی قیدی نہیں تھے، جنگی مجرم بھی تھے۔ ان میں عقبہ بن ابی معیط تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کبھی رسی ڈال دیتا تھا، کبھی آپ کے اوپر نعوذ باللہ اوجری پھینک دیتا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور مکہ کا سردار تھا، وہ آپ کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتا تھا، آپ نے ان کو راستے میں قتل کروا دیا۔ یہ جو حضور کی توہین کرتے تھے ان سے آپ نے بھرے مجمع انتقام لے کے ان کے لیے کوئی معافی نہیں تھی۔ 70 جو قیدی آئے ان کے لیے حضور نے فرمایا نرم ہاتھ رکھنا ہے، نرم گوشہ رکھنا ہے، یہاں تک کہ ان کو جب باندھا گیا سخت رسیوں کے ساتھ، کس دی گئی رسیاں، ان کے کرانے کی آواز آئی تو حضور کو اپنے حجرے مبارک میں نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ قیدی تھے لیکن حضور بے چین تھے۔ پہرے داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے نہیں سو رہے کہ وہ قیدی جو ہے وہ قرار ہے، انہوں نے رسیاں ڈھیلی کی، تب حضور کو نیند آئی۔ اچھا ساتھ آپ نے جب قیدی تقسیم کر دیے نا، کوئی جیل تو تھی نہیں، کہاں ٹھہرانا تھا؟ کہا جی 4 آپ لے جائیں، 2 آپ لے جائیں، 1 آپ لے جائیں۔ صحابہ نے بھی کمال کر دیا، خود بھوکے رہ لیتے تھے، قیدی کو کھانا دیتے تھے، جی خود میلے کچیلے کپڑے پہن لیتے تھے، قیدی کا لباس صاف ہوتا تھا۔ جی ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے مانگی قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر نے رائے یہ دی کہ یہ اچھا موقع ہے اسلام کی دھاک بٹھانے کا، میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں
علی کے رشتہ دار ان کے حوالے کریں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں تاکہ یہ داغ بیٹھ جائے اسلام کا رشتہ سارے رشتوں کے اوپر حاوی ہے۔ لیکن حضور رحمت اللہ عالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دوسری رائے قبول کی کہ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر اس میں ایک بڑی شرط آپ نے یہ رکھی، آپ نے ہمیشہ علم کی سرپرستی کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ نے فرمایا جو مکہ کے قیدی کوئی فن جانتے ہیں، لوہے کا کام کرنا جانتے ہیں، جی تیر بنانا جانتے ہیں، جی نیزہ بازی جانتے ہیں، وہ ہمارے 10 آدمیوں کو ہنر سکھا دیں، جب ہمارے آدمی ہنر سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اور باقیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے لیے، فدیہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی چھوڑ دیا، دونوں طرح سے علم بھی لے لیا اور ساتھ مالی سپورٹ کرا کے اپنی ریاست کو مضبوط کر دیا۔ یہ فیکٹریاں تو تبھی لگتی ہیں نا جب کچھ لوگ جاننے والے ہوں، سارا مال بینک سے بنوا کے ملک میں لایا جائے تو ملک نہیں ترقی، دوسروں کی محتاجی ہوتی ہے۔ حضور نے ان سے یہ فن لے کے اپنی ریاست کو ترقی دی، اور وہ سارا کام جو مکہ کے اندر ہو رہا تھا وہی کام مدینہ میں بھی ہونے لگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اگلا مارکہ ہے وہ جنگ احد ہے۔ اچھا، جنگ بدر کے اوپر اللہ نے تبصرہ کیا ہے، سورہ انفال نازل ہوئی ہے، اس میں جنگ بدر کے اوپر تبصرہ ہوا ہے۔ پہلا تبصرہ تو یہ ہوا کہ مال غنیمت کے بارے میں سوال ہونے لگا کہ مال غنیمت کا کیا کریں۔ تورات میں مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے انبیاء کے لیے حلال نہیں تھا، کیا ہم بھی اس مال کو جلائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ اپنے صحابہ کو قرآن کے ذریعے بتا دیا کہ جو مال غنیمت ہے نا اس کے بارے میں ایک تو کلیئر کر لیں، قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 5واں حصہ بیت المال میں اور 4 حصے لڑنے والوں کے اوپر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ جی 4 حصے تقسیم کر دیے گئے اور 5واں حصہ بیت المال میں جمع کروا دیے گئے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ دلایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ، تم تھوڑے تھے، تم تو ڈر رہے تھے، فتح کس نے دی ہے، کامیابی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، آپس میں لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں۔ اگر آپس میں تم لڑو گے جھگڑو گے تمہاری قوت اکھڑ جائے گی، جی طاقت پارا ہو جائے گی۔ جی ہدایت فرمائی، ساتھ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں تم نے اپنی طاقت اور قوت تیار رکھنی ہے، ٹیکنالوجی اور جنگ کے مال و اسباب مضبوط رکھنے ہیں۔ ساتھ ہدایت یہ فرمائی اے نبی ان کو قتال کی ٹریننگ بھی دو، حرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، ٹریننگ بھی دو، ہر مومن کو ٹرین یافتہ ہونا چاہیے۔ کسی وقت بھی نفیر عام ہو جائے جہاد کے لیے نکلنا ہے تو کوئی اپنے گھر نہ بیٹھے، پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے، نفیر عام ہو جائے۔ جی تو ساتھ اللہ نے کہا إِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، اگر صبر کرنے والے مضبوط ایمان کے لوگ 20 ہوں گے 200 کے اوپر غالب ہوں گے۔ وَإِن يَكُن 100، 100 ہوں گے ایمان والے ہوں گے 1000 کے اوپر غالب ہوں گے۔ جی پھر ایمان کے درجات ہیں نا، اگر کوئی تھوڑے کمزور ہوں گے تو پھر وہ 100 ہوں گے تو 200 کے اوپر غالب آئیں گے، ڈاؤن ہو گیا لیول۔ جی 1000 ہوں گے تو 2000 کے اوپر غالب آئیں گے، پھر بھی اللہ نے بالا دست رکھا ہے، کمزور ایمان کے ساتھ بھی اللہ کی رضا کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو طاقت اور قوت سے نوازے گا۔ پھر آخر اس کے اوپر تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو سورت کے اندر جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، حقیقی مومن کون ہے؟ جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ان کی مدد کی، انصار، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ ہجرت اور جہاد کی راہوں پہ چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سچے مومن ہیں۔ اچھا پھر اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرش میں بھی دیکھیں، ابو جہل کو کسی ٹرین یافتہ جو ہے سپاہی نے نہیں قتل کیا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھتے ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل تقریر کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ 2 سردار مر گئے تو کوئی بات نہیں، انہوں نے جلدی کی ہے، پہلے چلے گئے ہیں۔
جی فلاں کا گلا کاٹ دے گیا تو کوئی بات نہیں، ہم تو نسلی عصبیت کی بنیاد پہ ہم نے جنگ جیت کے جانا ہے، حوصلے دے رہا تھا۔ اتنے میں یہ جلدی سے گئے اور انہوں نے وار کیا اور اس کو نیچے گرا دیا۔ جی دونوں تلواریں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک کہتے ہیں میں نے قتل کیا، دوسرے کہا میں نے کیا۔ حضور نے فرمایا تم نے تلواریں صاف کی ہیں؟ کہا نہیں ابھی خون لگا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا ہمیں دکھاؤ، دکھایا تو حضور نے فرمایا تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ جی امت کے فرعون کو کسی امت کے بڑے سردار اور طاقتور نے نہیں قتل کیا، کس نے کیا؟ دو چھوٹے بچوں نے قتل کیا۔ پھر اس جنگ کے اندر اللہ کی قدرت کے کچھ اور کرشمے بھی جو ہے وہ دکھائی دیے گئے۔ اسلحہ کم تھا، ایک صحابی سینہ اوقاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ کوئی اسلحہ ہو، کوئی تلوار ہو۔ جی آپ نے ایک چھڑی پکڑا دی، وہ چھڑی لے کے آگے بڑھے اور انہوں نے جب لہرائی تو وہ چھڑی تلوار بن گئی۔ جی ساری زندگی وہ ان کے پاس رہی، اور انہوں نے اپنی تلوار کا نام رکھا۔ اور جناب صدیق کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں جب وہ جنگ کے لیے گئے شہید ہوئے تو اس وقت بھی وہ تلوار ان کے ساتھ تھی۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بڑی جنگ ہے وہ احد ہے، یہ 3 ہجری کو ہوئی ہے۔ جی جنگ بدر کے بعد قریش کے لوگ ہیں وہ کہہ کے گئے تھے اگلے سال مقابلہ ہوگا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ڈن ہے، ہم بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس کے لیے آپ نے پالیسی یہ اپنائی، صحابہ کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ہم یہ جنگ مدینہ میں بیٹھ کے لڑیں گے، یعنی چھتوں کے اوپر خواتین ہوں گی، بچے ہوں گے، جی گلیوں میں جو ہے نوجوان ہوں گے اور گریلا کاروائی ہوگی۔ آپ کو بھی اندازہ تھا، آپ انہوں نے پہلے سے بڑی تیاری کے ساتھ آنے، لیکن جو نوجوان صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں تک کہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ بھی ڈٹ گئے، نہیں یا رسول اللہ بیر ہی جائیں گے ہم۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ حالات بیر کی طرف ہیں، آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ جناب ابوبکر تھے، جناب عمر تھے، آپ نے مشورہ کیا، آپ ڈبل زرہ پہن کے نکلے، جی آپ ہتھیار اپنے لے کے بیر آئے۔ پیچھے صحابہ نے دیکھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یار آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اندر بیٹھ کے ہم لڑیں گلیوں میں، تو کیوں ہم زبردستی نکال رہے ہیں؟ بہر آئے نا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اچھا نہیں ہے، ہم نے آپ کے رائے کی مخالفت کی ہے، آپ کی جو رائے ہے نا شہر میں بیٹھ کے اندر گلیوں میں رہ کے جنگ لڑنے کی، اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب نبی جنگی لباس پہن لیتے ہیں نا تو پھر اتارتا نہیں ہے، اب سب بہر ہی نکلیں گے۔ تو وہ مدینہ کے بالکل قریب ہے اور قدرتی لحاظ سے ایک ایسا دفاعی پوزیشن تھی، ایک طرف پیچھے پورا اوت پہاڑ ہے، ایک طرف وہ لاوے کی چٹانیں آ جاتی ہیں، ایک طرف ایک تھوڑا سا ٹیلا سا اونچا ہے، جی درمیان میں ایک درہ تھا۔ آپ نے 50 صحابہ کو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں وہاں درے کے اوپر کھڑا کیا اور کہا ادھر سے کوئی نہ گزرے، جی پشت پہ اوت پہاڑ کو رکھا، سامنے قریش کی فوج آ رہی تھی، جی آپ پوزیشن سنبھال کے کھڑے ہو گئے۔ درے پہ جو تھے نا 50 صحابہ تیر انداز، ان کو ہدایت کی ادھر سے کوئی نہیں، ہماری پشت مضبوط رہنی چاہیے، یہاں تک کہ تم یہ دیکھ بھی لو کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تب بھی نہیں آنا، یا تم یہ دیکھ لو کہ پرندے ہمارے گوشت نوچ رہے ہیں، ہم ہار رہے ہیں، تب بھی آپ نے نہیں آنا، استقامت کے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ جی پہلے مرحلے میں جنگ کا پانسا خوب پلٹا، مسلمانوں نے استقامت دکھائی، دشمن بھاگ گیا، اور بھاگتے ہوئے خالد بن ولید جو تھے اس وقت دشمن کے رسالے میں تھے، انہوں نے مڑ کے دیکھا، انہوں نے کہا مسلمان مال غنیمت میں لا گئے ہیں، جی وہ پہاڑی کا چکر کاٹ کے پیچھے سے آئے اور درے سے آ کے انہوں نے یک بار کی حملہ کیا۔ یہ جو 50 آدمی وہاں تھے انہوں نے کہا یار جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، اللہ کے رسول کا تو مقصد بھی یہی تھا، اب تو دشمن بھاگ گئے، کوئی بندہ بھی نظر نہیں آ رہا، ادھر تو کسی نے نہیں دیکھا نا کدھر سے آئیں گے، جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ نہیں آنا۔ عبداللہ بن جبیر روکتے رہے، لیکن 14 صحابہ کے علاوہ باقی سارے اتر آئے، 14 وہاں رہے، اور سیدنا خالد بن ولید جو ادھر سے ان کی طرف سے کمان کر رہے تھے، انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ یک بارگی حملہ کیا اور مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ یہاں اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1000 تھی، لیکن 300 عبداللہ بن ابی نے راستے میں پھوٹ ڈالی اور واپس آ گئے، اور دشمن کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔
اسلحہ کے لحاظ سے بھی وہ مسلمانوں سے آگے تھے، لیکن پہلے مرحلے میں ہار گئے۔ دوسرے مرحلے میں آئے، یک بارگی حملہ کیا، 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو روتے ہوئے چلے گئے، کسی کو جنگی قیدی بھی نہیں بنایا، کوئی مال غنیمت بھی نہیں سمیٹا۔ جی جب آگے گئے نا تو ایک جگہ آتی ہے حمراء الاسد، وہاں پہنچے نا تو وہاں ابو سفیان نے کہا مکہ میں جب ہم آپ جا کے کہیں گے نا جنگ جیت کے آئے تو کوئی بھی ہماری بات نہیں مانے گا، نہ تو جنگی قیدی ہمارے پاس ہے نہ کوئی مال غنیمت ہے، ثبوت کیا ہے کہ ہم جنگ جیت کے جا رہے ہیں، دوبارہ واپس جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ وہ واپس آنے کے پلان کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ مدینہ میں تھے، جی مدینہ میں واپس آ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم نے قریش کا پیچھا کرنا ہے اور صرف وہی بندہ ہمارے ساتھ جائے گا جو جنگ احد میں تھا، کوئی نئے بندے کو ہم انٹر نہیں کریں گے۔ اب حالت یہ تھی کہ 70 گھرانوں کے اندر تھی شہادتیں تھیں، آدمی فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، اسی طرح زخمی بھی تھے۔ جی 2 خواتین ایسی تھیں، ایک کا بھائی ماموں اور شوہر، یہ تینوں شہید ہو گئے تھے، اسی طرح ایک کا بھائی والد اور شوہر شہید ہو گیا تھا، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی تھی ہمارا، یا ایک اور صحابیہ تھی، جب ان کو خبر دی گئی تو وہ کہتی رسول اللہ کیسے ہیں، بتایا کہ ٹھیک ہے، پھر کہا تمہارا فلاں بھی شہید ہو گئے، وہ کہتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، حضور تو اپنی جان سے عزیز ہے نا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، رسمی محبت نہیں، غیر رسمی محبت۔ جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جب اطلاع ملی کہ آپ ٹھیک ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کے صحیح ہونے کے بعد ہماری ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں، آپ سلامت لوٹ آئے ہیں تو سب کچھ سلامت ہے۔ جی آپ سلامت نہیں ہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں ہے۔ جی حضور کا دین سلامت ہے تو ہمارا سب کچھ روشن اور مستقبل ہے، اگر حضور کا دین منہدم ہے تو ہم کتنے بھی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائیں، ہم دنیا میں کنگلے ہی کہلائے جائیں گے۔ اس لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی، اور ساتھ آپ نے ابو معبد بن معبد خزائی ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں انہوں نے کیا، یا ایک روایت یہ ہے کہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمانوں کے بارے میں نرم گوش رکھتے تھے، وہ واپس جا رہے تھے مکہ، حضور نے فرمایا اس قافلے کی تم نے حوصلہ شکنی کرنی ہے، جی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں۔ ابو سفیان نے پوچھا کیا خبریں ہیں مدینہ کی؟ کہا مدینہ کی ہر گلی اور ہر گھر میں انتقام ہے، وہ تو پہلے سے بھی زیادہ جتھا بنا کے آ رہے ہیں، پہلے تو تمہیں بھاگنے کا موقع ملا ہے، اب موقع بھی نہیں ملے گا۔ ابو سفیان نے وہاں سے بوریا بستر لپیٹا اور نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نا بڑا پیارا تفسیر کیا ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وہ جو زخمی وہاں سے زخمی ہو کے آئے تھے نا، ان کو مدینہ میں ڈرایا گیا، ان کو مدینہ میں ڈرایا گیا کہ تمہارے خلاف ایک بڑا جتھا آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ خبر سنی تو اللہ کہہ رہے فزادہم ایمانا، ان کی ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا۔ یہ ایمان سلامت رہے نا جی، یہ ایمان مضبوط رہے نا تو ہمیں اپنی گلیوں بازاروں میں حضور کی سنت، حضور کی رحمت نظر آئے گی۔ یہ ایمان کمزور ہو جائے گا تو ایک دکان کو 4 5 تالے لگا کے بھی، کیمرہ لٹکا کے بھی گھر سکون سے نیند نہیں آئے گی، ایمان کمزور۔ ہمیں اس معاشرے کے اندر ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک پروگرام ہے جی، غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آج موضوع تھا، لیکن جب ہم نے اس کو دیکھا تو یہ ایک دن میں سمیٹنے والا نہیں تھا جی، کیونکہ یکم ہجری سے یعنی پہلے سال سے جنگیں شروع ہوئی ہیں، اور آخری بڑی جنگ جو حضور نے اپنی قیادت میں کی ہے وہ غزوہ تبوک ہے 9 ہجری کو، تو ہر جنگ کا ایک الگ پس منظر ہے جی۔ تو ہم نے کوشش کی ہے 2 کا حوال آج رکھا ہے، انشاءاللہ 2 کے حوال جو ہیں وہ کل رکھیں گے۔ کل کے پروگرام میں بھی آپ دوست احباب کے ساتھ شریک ہوں، کل جمعہ بھی ہے، ظاہر بیر مارکیٹیں بند ہوں گی، دن بھر کافی لوگوں نے آرام بھی کیا ہوگا، سکولوں میں بھی ہاف ڈے ہوتا ہے جی، تو سکول والے بھی جو ہیں وہ بھی آرام کر کے آ سکتے ہیں، اور دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ کل بڑی اہم جنگیں ہیں، فتح مکہ ہے جی، غزوہ خندق ہے اور غزوہ تبوک ہے، اور غزوہ تبوک ایک انٹرنیشنل جنگ ہے، دنیا کی ایک سپر پاور یہ روم کے ساتھ جنگ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ مدینہ میں بیٹھ کے دعاؤں میں نہیں لگے، حضور نے فرمایا ہم اس کے قدم وہاں روکیں گے جہاں ہماری سرحد ہے، ہم نہیں آنے دیں گے۔ انشاءاللہ کل ان کے اوپر بات ہوگی۔
اللہ تعالی ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوے کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضنا. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مالک ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہماری کمزوری اور ضعف کو ایمانی قوت کے اندر بدل دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا کے اوپر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے ملک میں امن و امان قائم کر دے. ہمیں انتشار سے، بدامنی سے، عداوت سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو قوت اس ملک کی ترقی کو، اس ملک کے عروج کو اور امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، مالک ان کو اپنے منصوبوں کے اندر ناکام اور نامراد کرتے ہیں. اس ملک کے تمام شہریوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن رات اور سکون عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.